میرا جو موضوع ہے میری بات چیت کرنا ہے وہ ایک بڑے اہم مسئلے کے حوالے سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ کانفرنس کافی نہیں ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ساری ہماری ینگ نسل ہے، 12 کروڑ یوتھ، ہم انہیں ابھی تک یہ نہیں بتا پائے، سکھا پائے کیا پوسٹ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، جاننا ہے، پرکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کر لینا۔ اور یہ ساری کی ساری جو ایک نئی دنیا بن چکی ہے، جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، جو اتنی افیکٹو اور اتنی طاقتور ہے کہ ہم سب جو اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ہمارا کبھی بہت بڑا خواب یہ تھا کہ ٹی وی پہ آ جائیں، اور آج جو ٹی وی پہ ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ آ چکے ہیں۔ کئیوں کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کئی لڑ رہے ہیں اپنے مالکان سے جنگ کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ یوٹیوب چینل بھی چلانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں ٹی وی پہ جاب بھی کرنی ہے۔ یہ میڈیا جس کا پر ڈے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج ویوڈ کتنا ہے، پر منتھ ویوڈ کتنا ہے، اور پھر قسمت دیکھیے کہ اس کے ساتھ مونیٹائزیشن جڑ گئی۔ اس مونیٹائزیشن جڑنے نے ایک نئی انڈسٹری کو جنم دے دیا، اور وہ ہے جنہوں نے صرف تھم نیل کو ایسا بنانا ہے جس سے ٹریفک ملنی ہے۔ میں اپنے دیے گئے وہ تمام انٹرویوز پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، اور آہستہ آہستہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگ پڑا ہوں یوٹیوبر سے کہ میں انٹرویو نہیں دے سکتا، جو ایسا کمال تھم نیل دیتے ہیں کہ میں بھی حیران ہو جاتا ہوں۔ مثلا آپ تھم نیل سنیے گا جو موجود ہیں۔ تھم نیل ہے قاسم علی شاہ نے عامر لیاقت کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا۔ ایک تھم نیل ہے کہ قاسم علی شاہ نے خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ کیوں نہیں اٹینڈ کیا۔ اچھا، وہ جیسے ہی ایک ایسا تھم نیل بنے گا، اس تھم نیل کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا جب ویڈیو دیکھی جائے گی، لیکن ایک پوری کی پوری فوج اس وقت موجود ہے جو صرف اپنے چند پیسوں کے لیے۔ میں نے کسی سال میں ریگولر ٹی وی کیا، اور ٹی وی کرنے کے بعد مجھے نہیں خبر تھی کہ مجھے اس چینل سے اپنا کانٹینٹ اس کے کاپی رائٹ لے لینے چاہیے۔ کسی صاحب نے خرید لیے، انہوں نے اس سارے کانٹینٹ کا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا۔ اب انہوں نے مزید اس سے چینل بنا لیے ہیں۔ وہ جس حد تک کھال بکتی ہے کھال بک جائے، اوجڑی بکتی ہے وہ بک جائے، پائے بکتے ہیں پائے بک جائیں، پوشل بکتی ہے وہ بک جائے، کسی حد تک صرف تھم نیل لگا لگا کے ان کا کوئی کام نہیں ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ، خیر کے ساتھ۔ وہ جو بیچ سکتے ہیں، جو تھم نیل لگا کے بک سکتا ہے، اسے بیچے جا رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں سکولز کالجز میں پڑھانی چاہیے۔ اگر سچ کی برکات کے مضمون ہم پڑھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اخلاقیات کو سکول سے نصاب سے ہم پڑھا رہے ہیں، جی آج یہ 3 سال کا بچہ جو یوٹیوب استعمال کرنے لگ پڑا ہے، آج یہ جو ساری ینگ پود آ رہی ہے وہ ایک ہائبرڈ وار کو فیس کر رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ سارے سائبر لاز کو اور ایتھکس کو اور مورلز کو سکولز کالجز میں پڑھائیں، اور ایک سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کروائیں کہ اس نئے زمانے میں آپ کا تھم نیل کسی کو کتنا ہرٹ کر سکتا ہے، آپ کا ایک فارورڈ میسج بغیر تحقیق کے کسی کو کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کا ایک میسج تحقیق کے بغیر فارورڈ کیا ہوا کسی کو کتنا ہرٹ کر سکتا ہے، یا اس سے گناہ اور ثواب کتنا جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اگر ہم تعلیم کے نظام میں بھی تھوڑی سی ترامیم کریں اور سکول کالجز میں پڑھانا شروع کریں کہ سائبر لاز کیا ہیں، سائبر ایتھکس کیا ہیں، ڈیجیٹل لاز کیا ہیں، ڈیجیٹل ایتھکس کیا ہیں، تو میرا خیال ہے انقلاب آ سکتا ہے۔ دوسرا، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بڑی چیزیں جو ہم پوسٹ کرتے ہیں یا ہم شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم شیئر کیوں کر رہے ہیں، لائک کیوں کر رہے ہیں، اور اس کو فارورڈ کیوں کر رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم رک کے یہ جانیں، پوچھیں، سمجھیں، اپنے آپ سے بات کریں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جواب نہیں ملے گا۔ ایک بھیڑ چال ہے، سارے اس کو فالو کرتے کرتے چلتے جا رہے ہیں اور ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو کبھی رک کے یہ ضرور جاننا چاہیے کہ یہ جو میں نے فارورڈ کیا ہے، میں نے لائک کیا ہے یا میں نے سبسکرائب کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ چند دن پہلے کسی گروپ میں ایک انٹرویو پینل میں تھا، تو ایک صاحب نے بڑی مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا سی وی اور پروفائل سے اتنا بندے کا نہیں پتہ لگتا، اگر وہ اجازت دے دے
اور اس کے موبائل کی چیٹ میسج نہ بھی چیک کیے جائیں, فقط جن چینلز کو اس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جن چیزوں کو اس نے لائک کیا ہوا ہے اس سے اس کی پرسنالٹی نکل آتی ہے, کیونکہ بندہ وہی ہوتا ہے جو اس کی تلاش ہوتی ہے. تو بعض اوقات دکھنے میں بڑے بڑے جینٹل مین, یہ دکھنے کو ذرا کوماز میں کر لیجئے گا, آپ اگر ان کی سرچ سبسکرائب اور لائک چیک کریں تو آپ کو شرمندگی ہوگی کہ دکھنے میں کچھ ہے اور تلاش ان کی کچھ ہے. تو کیوں نہ یہ ہم اویئرنیس دیں ینگسٹرز کو, سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کہ کیا پروڈیوس کرنا ہے, کیا لائک کرنا ہے, کیا فارورڈ کرنا ہے, کس چیز کو پسند کرنا ہے, کس چیز سے اوائڈ کرنا ہے. اگر یہ اویئرنیس آنی شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں انقلاب آ جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.